بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم روزہ اور کینسر، ٹریٹمنٹ آف کینسر پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اسلام میں روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک میں فرض کیا ہے۔ روزہ رکھنے کا جہاں بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں اس کے ایمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ روزہ صحت اور تندرستی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن نے سورۃ بقرہ میں کہا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ واقعی روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے۔ تو ناظرین کرام اور سامعین محترم، جہاں ہم روزہ اور کینسر پر ہونے والی ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو ایک جاپانی بیالوجسٹ یوشی نوری اوہوسومی نے، جسے 2016 میں نوبل پرائز ان میڈیسن دیا گیا تھا، اور اس نے تحقیق کی، اور یوشی نوری اوہوسومی نے روزہ اور کینسر پر جب تحقیق کی تو اس نے تحقیق سے اور ریسرچ سے ثابت کر دیا کہ روزہ کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے تو سحری کے کھانے کے 6-7 گھنٹے کے بعد ہماری باڈی میں لیک آف نیوٹرینٹس یعنی غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پھر ہمارا جسم کیا کرتا ہے کہ غذائیت لینے کے لیے ہمارا جسم ہمارے جسم کے اندر موجود ڈیمیج جو سیلز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو آٹوفیگی سیلف ایٹنگ پروسیس کو نام دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 20 سے 25 دن یا 14 سے 15 دن یا 9 سے 10 دن انسان بھوکا اور پیاسا رہے تو جسم کے اندر کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کینسر کا جو متاثرہ حصہ ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کو غذائیت کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر جسم اپنے اسی جسم میں جو ڈیمیجڈ سیلز ہوتے ہیں، گلے سڑے سیلز ہوتے ہیں، ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو
اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کینسر کے جو فاسد اور زہریلے مادے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ریسرچ میں لکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کینسر سے بچ جائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر سال میں 20 سے 25 دن روزہ رکھ لیا جائے اور یا 14 سے 15 دن 9 سے 10 دن انسان بھوکا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے جسم کے اندر زہریلے مادے اور فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں اور جسم جو ہے وہ کینسر کے ان جراثیم کو ختم کر دیتا ہے آٹومیٹکلی، جو سسٹم ہے، پروسیس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے جب انہوں نے ریسرچ کی تب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں کینسر کی بیماری اس لیے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس لیے کم ہے کہ وہ سال میں ان کے نبی نے پورا مہینہ ان پر روزے فرض کیے ہیں، اور پھر وہ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 5 سے 7 یا 9 روزے سنت کے طور پر بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کینسر کی بیماری بڑی حد تک کم ہے کہ یہ قوم روزہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے باڈی کے اندر جو سسٹم ہے، آٹوفیجی سسٹم، سیلف ایٹنگ پروسیس کے تحت کینسر خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے زہریلے اور فاسد مادے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس نے تحقیق سے ثابت کیا ہے، اور اسے 2016 میں جو نوبل انعام دیا گیا تھا، اس انعام دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ریسرچ میں بہت سارے جہاں میڈیکل بینیفٹس اور سائنسز بینیفٹس تھے، وہاں کینسر کا اس نے علاج ڈھونڈا کہ روزہ موجودہ دور میں کینسر کی بیماری کا سب سے بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی روزے کے سوا کچھ اور حکم نازل نہ بھی کرتا تو مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے روزہ ہی کافی تھا۔ تو روزے کے جہاں ایمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، عبادت کا بے اجر و ثواب اللہ نے اجر رکھا ہے، اور بخشش کا ذریعہ ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کا ذریعہ ہے، اور اسلام میں اور قرآن میں اور شریعت میں جہاں ایک فرض کی ادائیگی ایسے ہو رہی ہوتی ہے، وہاں یہ ہے کہ جسم میں کینسر کی بیماریوں کا بھی علاج خود بخود روزے کے ذریعے آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں روزہ کی عبادت کے ذریعے ہمیں روحانی اور جسمانی طور پر اللہ شفا یابیاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔